السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی خبر: کوٹری کے تعلقہ اسپتال میں مریضوں کے بجٹ کی لوٹ مار پکڑی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا تدریسی اداروں کے حوالے سے تاریخی حکم۔ انگلینڈ میں ڈاکٹروں کی ہڑتال، ایمرجنسی بند۔ ڈاکٹروں کی 5 روزہ ہڑتال کے دوسرے روز بعض اسپتالوں میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس بھی عارضی طور پر بند ہو گئے، جبکہ فلو کی شدید لہر کے باعث ہسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ ڈاکٹروں کی ہڑتال کے باعث 70,000 آپریشنز اور اپائنٹمنٹس ملتوی ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعظم کی ہڑتالی ڈاکٹروں کو وارننگ۔ باقی کل کی خبروں کی مزید تفصیل۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو کرپشن کے خاتمے کے لیے لائک اور کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، ہمارے بیورو چیف سندھ غلام محمد میمن کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی سربراہی میں ضلع جامشورو کی کھلی کچہری میں تعلقہ اسپتال کوٹری کے ایم ایس ڈاکٹر برکت لغاری کے کچہری میں پارسائی کے تمام دعووں کو ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری کے اچانک دورے نے سب کچھ بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا یہ دورہ صوبائی وزیر مکیش کمار کی ہدایت کے مطابق تھا۔ جب اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر برکت لغاری وہاں سے لاما ہو گئے اور ڈپٹی کمشنر کا یہ دورہ کھلی کچہری سے بھی زیادہ تہلکہ خیز ثابت ہوا۔ غریب مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، جبکہ ڈپٹی کمشنر کو دورے کے دوران پتہ چلا کہ ایکس رے مشین، الٹرا ساؤنڈ مشین غیر فعال اور 2 ہسپتال میں موجود ایمبولینس، آف روڈ اور پیتھالوجی لیبارٹری بھی مکمل طور پر فعال نہیں تھی۔ مریضوں کے علاج معالجے کے نظام میں کوئی طبی قواعد و ضوابط پر عمل نظر نہیں آیا۔ او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کو باہر سے دوا خریدنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ عملہ بھی غیر حاضر پایا گیا اور اسپتال کے مین اسٹور میں لازمی دوائیں موجود نہیں تھیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اینٹی کرپشن کو تمام ریکارڈ تحویل میں لے کر تحقیقات کرنے کی بھی ہدایت جاری کی اور محکمہ جاتی اعلیٰ سطحی تحقیقات کے لیے ڈی جی ہیلتھ کو تحریری طور پر آگاہ کیا اور اسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کو بہتر بنایا جائے، جبکہ ایل ڈی این کی تحقیقات کے مطابق سال برائے 2024-25 کے رواں بجٹ سے ایم ایس ڈاکٹر برکت لغاری کی جانب سے 18 کروڑ روپے کا مبینہ غبن اب تک ہو چکا ہے، جس کی دستاویزات ایل ڈی این کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، بلاول زرداری بار بار دعویٰ تو یہ ضرور کرتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں ان کا مقابلہ ملک میں کسی صوبے سے نہیں بیرون ممالک سے ہے، جبکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ جس کرپٹ ترین ایم ایل او سید ارشاد حسین کاظمی کو لیاقت یونیورسٹی اسپتال جامشورو میں ایم ایس حکومت سندھ نے ان کا پروفیشنل لائسنس معطل ہونے کے باوجود انہیں وہاں تعینات کیا اور قانون کے مطابق ان کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کو تاحال پبلک بھی نہیں کیا گیا، جس کا واضح مطلب دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی تھی۔ کیا بلاول جن ممالک کا حوالہ دیتے ہیں ان ممالک میں جس ڈاکٹر کا لائسنس معطل ہو اس ڈاکٹر کو ایسے حساس عوامی عہدے پر اس کی تعیناتی ممکن ہے؟ قطعی نہیں۔ واضح رہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں داخل درخواست میں فاضل عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جواب دہندہ ارشاد حسین کاظمی کو فیصل رمضان مغیری نامی شخص کی جھوٹی، غلط اور من گھڑت پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنے پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا،
جو کہ میڈیکو لیگل قوانین کی سنگین اور صریح خلاف ورزی پر مبنی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی۔ درخواست کے مطابق مدعا علیہ نے میڈیکل ٹریبونل اسلام آباد میں ایک اپیل دائر کی تھی، جس پر مذکورہ ٹریبونل کی جانب سے کوئی عبوری سہولت یا حکم امتناعی نہیں دیا گیا، لہذا جواب دہندہ ارشاد کاظمی کی معطلی قانون کے مطابق قابل نفاذ رہی اور جواب دہندہ کو ادویہ کی مشق کرنے یا کسی بھی طبی یا انتظامی عہدے پر فائز ہونے سے روک دیا گیا، لیکن چیف سیکریٹری سندھ اور سیکریٹری سے سندھ نے انہیں غیر قانونی طور پر ایک بڑے تدریسی اسپتال کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا۔ یہ تقرری صحت عامہ کی انتظامیہ کا مذاق اڑاتی ہے اور یہ اقدام قانون قاعدے کی خلاف ورزی اور ریگولیٹری نگرانی کے مقاصد کو ناکام بناتی ہے۔ یہ بات تو آئینی پٹیشن میں درج ہے، لیکن ارشاد حسین کاظمی کی تقرری کے ساتھ ہی چانڈ کا میڈیکل اسپتال کے MS ڈاکٹر ضمیر سومرو کا سرکاری ملازمت سے استعفیٰ بھی ڈاکٹر ارشاد حسین کاظمی کی تقرری سے جڑا ہوا ہے، اور LDN اس وقت بھی اس حوالے سے تفصیلات سے اپنی ناظرین کو آگاہ کرتا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ سندھ کی بیوروکریسی اپنے فرائض قانون قاعدے کے مطابق ادا کرنے کے بجائے سسٹم کو فالو کرتی ہے، لہذا کرپٹ ترین ماضی کے میڈیکو لیگل افسران سندھ میں چلنے والے سسٹم کو چلانے والوں کی آنکھوں کا ہمیشہ تارا رہے ہیں، جیسا کہ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں کورونا 19 کی عالمی وبا میں جناح اسپتال کراچی کے MLO ڈاکٹر فرحت عباس کو مذکورہ ہسپتال کا MSc نہیں بنایا گیا، بلکہ خالق دینہ حال کراچی کے کورونا سینٹر کا انہیں اضافی چارج بھی دیا گیا اور وہ اس کے انچارج رہے۔ اور اسی طرح سوزوکی موٹر سائیکل سے جناح اسپتال کے MLO سے کیریئر شروع کرنے والے ڈاکٹر عبدالحمید جمانی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی حیثیت سے ریٹائر ہونے والے۔ کرپشن کی ناقابل تردید داستانیں ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ سندھ کے لاچار غریب مریضوں کا یہ الگ نوحہ ہے۔ ضمناً میں یہاں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر فرحت عباس کو صوبائی وزیر سعید غنی اور ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کو سید خورشید شاہ اور سید ناصر حسین شاہ کی ہمیشہ بھرپور سیاسی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ وقت کی تنگی کے باعث کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاہم ارشاد حسین کاظمی اور ڈاکٹر ضمیر سومرو کے حوالے سے مزید آگاہی بھی آپ کو جلد دوں گا۔ گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کو کچھ دل کی تکلیف محسوس ہوئی تو وہ ہنگامی طبی امداد کے لیے اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کی بات اور ہدایت کو چھوڑ کر NICVD کے بجائے شہر کے مہنگے ترین ساؤتھ سٹی اسپتال میں ہنگامی طبی امداد کے لیے گئے۔ ناظرین کرام، سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد نے 9 دسمبر 2025 کو ایک اہم آئینی درخواست D-1757/2024 پر فیصلہ سناتے ہوئے صوبے کی جامعات کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کا حکم جاری کرتے ہوئے عدالت نے تمام فیکلٹی ممبران اور PhD ہولڈرز کو انتظامی عہدوں سے ہٹانے کی سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ جسٹس عدنان الکریم میمن اور جسٹس ریاض علی ساہر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سنایا ہے۔ مذکورہ درخواست سید سجاد حسین شاہ و دیگر کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے سابق فیصلوں کی روشنی میں انتظامی اور کیڈر کے عہدوں پر فیکلٹی ممبران کی غیر قانونی تقرریوں کو ختم کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے مذکورہ حکم پر 60 روز میں تمام انتظامی عہدوں پر
عمل درآمد کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی میں صحت مافیا ایک بار پھر ذاتی مفادات اور غریب مریضوں کے وسائل لوٹنے کے لیے متحرک اور فعال ہو چکی ہے، اور میڈیا کے ذریعے ہسپتال کے مالی بحران کی خبروں کے ذریعے پروفیسر شاہد رسول مرحوم کی طرح نئے انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد شیر کو بلیک میل کرنے کے لیے کھل کر یہ عناصر سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مذکورہ مالی بحران ماضی کے خلاف قانون افسران ڈاکٹر عبید شیخ اور ڈاکٹر کوثر عباس کی کرپشن اور کمیشن کے شاخسانے کا نتیجہ ہے، اور خود نئے انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد شیر ماضی کے ورثے میں ملنے والے مسائل سے گزشتہ روز پہلے ہی میڈیا کو آگاہ کر چکے ہیں۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔